تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں، آن لائن والے حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں۔ ویسے ترتیب کے اعتبار سے یہ گھنٹہ تجوید کا ہے نا، ہمارا اس کے بعد ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ، لیکن آج کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہ گھنٹہ ہمیں دے دے، تو اس لیے آج یہ صرف آج کے لیے ایسا۔ قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الفجر کی کتنی آیتیں ہو چکی ہیں؟ 14 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک 9 آیتیں آپ حضرات نے تلاوت فرمائی ہے۔ پچھلی آیتوں میں جیسے آپ حضرات نے ترجمہ کیا، اس کی مناسب تشریح سنی، تو ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان امتوں سے اور ان قوموں سے کہ جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کیا، باوجود اس کے کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بطور مثال اور نمونے کے اللہ پاک نے کتنی قوموں کا ذکر فرمایا؟ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا کہ چونکہ ان کے اندر
یہ خرابی تھی، یہ مرض تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس گیا، پکڑ میں آ گئے اور ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اصل بات جو آگے کی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے یہ بڑی اہم ہے. چونکہ قرآن کریم تو اب قیامت تک کے انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے. ہمیں صرف پچھلی امتوں کے قصے اور کہانیاں سنانا اللہ پاک کا مقصود نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا، ان کا یہ انجام بد کیوں ہوا، سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے جو ابھی ہم نے ایک تلاوت کی وہ کل آیتیں کتنی تھی؟ 9 آیتیں تھیں. کتنی آیتیں تھیں؟ 9 آیتیں. ان 9 آیتوں میں ہم نے سمجھنا ہے 3 باتوں کو. کتنی باتوں کو؟ 3 باتوں کو سمجھنا ہے. پہلی چیز ہوگی کہ سبب مرض. ان 9 آیتوں میں ہم نے کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ 3 چیزیں سمجھنی. نمبر 1 سبب مرض. سبب مرض. نمبر 2 بیان مرض. نمبر 3 علاج مرض. یہ قرآن اتنا صاف ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا مرض بیان کرتا ہے، تکلیف کو، پھر اس کا سبب ڈھونڈا جاتا ہے، سبب کے بعد پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہاں اللہ پاک نے پہلے سبب بیان کیا ہے، پھر مرض کو بیان کیا ہے، اور پھر علاج مرض کو بیان کیا. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. یہ لکھ لیا آپ حضرات نے؟ ایک بات. دوسری بات اب لکھ لیں، ترجمے سے پہلے ہی لکھ لیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی آگے. یہ بھی لکھ لیں پہلے. دوسری بات، آیت نمبر 15 اور 16. آیت نمبر 15 اور 16 اس میں سبب مرض کا بیان ہے. اس میں کس کا بیان ہے؟ سبب مرض. اور لکھیں وہ ہے حب دنیا. سبب مرض کیا ہے؟ حب دنیا. یہ کون کون سی آیت میں؟ 15 اور 16 میں. آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک، یہ 4 آیتیں بنیں گی نا. آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک یہ ہے بیان مرض. یہ کیا ہے؟ بیان مرض. اور لکھیں اس میں 4 کمزوریاں اور خرابیاں بیان کی گئی. کتنی کمزوریاں؟ 4 کمزوریاں اور خرابیاں بیان کی گئی. وہ آ جائیں گی ابھی آپ کے سامنے. یہ بھی لکھ لیا. آگے لکھیں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک علاج مرض کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ علاج مرض. آگے لکھیں اور وہ ہے تذکیر قیامت. اور وہ کیا ہے؟ تذکیر. تذکیر راہ، آخر میں راہ ہے. تذکیر قیامت یعنی قیامت کو یاد کرنا. سمجھ گئے؟ آیتیں پوری ہو گئی دوستو. 15 اور 16 میں کیا ہے؟ سبب مرض. 17 سے 20 تک کیا ہے؟
بیان مرض. 21 سے 23 تک کیا ہے؟ علاج مرض. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 15 اور 16 میں کیا ہے جی؟ سبب مرض. 17 سے 20 تک کیا ہے؟ بیان مرض. 21 سے 23 تک کیا ہے؟ علاج مرض. اچھا، سبب مرض آپ نے کیا لکھا؟ حب دنیا. بیان مرض میں کیا لکھا؟ 4 کمزوریاں اور خرابیاں ہیں. اور علاج مرض میں کیا لکھا؟ تذکیر قیامت، یعنی قیامت کو یاد کرنا. یہ ہے آج کی ان 9 آیات کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے آسان انداز میں. اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. جہاں تک اس انسان کی بات ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک اس انسان کی بات ہے، اذا مبتلاه ربه، جب اس انسان کو اس کا رب آزماتا ہے. جب اس انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، کس طرح؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کو عزت دے اور اس کو نعمتیں دے. کہ اس کو عزت دے اور اس کو نعمتیں دے. دیکھیں، کبھی اللہ کی آزمائش دے کر بھی ہوتی ہے. ہمارا تو ذہن یہ ہے کہ اللہ پاک لے کر ہی آزماتے ہیں، ایسا نہیں. کبھی بہت زیادہ دنیا کھل جاتی ہے، مالا مال ہو جاتا ہے انسان، یہ بھی ایک آزمائش. اب اللہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کر کیا رہا ہے. یہ اسی صورت کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں. آزمائش کی کون سی والی صورت ہے؟ دینے والی صورت. جب اس کا رب اس کو آزمائے، کس طرح؟ کہ اس کو عزت دے اور اس کو نعمتیں دے. فَيَقُولُ، تو یہ انسان کہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں افتخاراً. بریکٹ میں کیا لکھا؟ افتخاراً. افتخار تو جانتے ہیں نا، اس کے ساتھ الف لگا دیں اور آگے اوپر 2 زبر لگا دیں، اوپر ڈبل. تو یہ انسان کہتا ہے افتخاراً. افتخار کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ جی فخر و غرور کے ساتھ. فخر و غرور کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. میرے رب نے مجھے. اب دیکھیں، یہ جملہ کہنا برا نہیں کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ تو ایمان والے کا جملہ ہے. لیکن آپ نے بریکٹ میں ایک لفظ لکھا ہے. یہ جملہ یہ تواضع سے نہیں کہہ رہا، بلکہ فخر و غرور سے کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، فخر کرتے ہوئے. اس لیے آگے مفسرین ایک وضاحت کرتے ہیں کہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی اس کا مستحق تھا. گویا یہ دعویٰ کرتا ہے، لکھ لیں اس کو بریکٹ میں، گویا، یہ بریکٹ میں لکھیں، گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی اس کا مستحق تھا. تو آپ بتائیں دوستو کہ یہ دعویٰ صحیح ہے؟ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے ہم اس کے حقدار ہیں یا اللہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں؟ اللہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں. 99 گناہ ہوتے ہیں اور ایک نیکی ہوتی ہے بمشکل، پھر بھی اللہ دے رہے. سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ گئے اس آیت کا؟ اچھا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اگر اس انسان کو اس کا رب آزما لے، یہ دوسری صورت ہے.
اور اگر اس انسان کو اس کا رب آزما لے فقدر علیہ رزقہ، کہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دے، کہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دے۔ اب دیکھیں پہلی والی صورت آزمائش کی کون سی تھی؟ دے کر آزمانا۔ اب کون سی صورت ہے؟ لے کر آزمانے والی۔ اب آپ دیکھیں گے، اور اگر اس انسان کو اس کا رب آزما لے کہ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دے، فیقول، تو یہ انسان کہتا ہے، اوپر آپ نے بریکٹ میں کیا لکھا تھا؟ افتخاراً، اب بریکٹ میں لکھے شکایتاً۔ وہ غرور میں چلا جاتا ہے اور یہ شکوے شکایت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ دونوں آیتیں سمجھ میں آ گئی؟ دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہوا، دونوں پر آزمائش آئی۔ پہلے کو آزمائش آئی مال دے کر، دوسرے پر آزمائش آئی مال لے کر۔ پہلے کو جب مال ملا تو اس میں کیا چیز پیدا ہو گیا؟ فخر و غرور۔ دوسرے پر جب آزمائش آئی تو اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ شکوہ اور شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ دونوں آیتیں سمجھ گئے؟ یہ بہت اہم اور مرکزی آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اب دیکھیں آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا تھا؟ سبب مرض، اور کیا آپ نے؟ اور سبب مرض کیا تھا؟ حب دنیا۔ پہلا والا دنیا ملنے پہ اکڑ رہا تھا، دوسرا والا دنیا کے جانے پر اللہ سے شکوہ شکایت کر رہا تھا۔ دونوں کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ صحیح ہے؟ آگے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ یہاں سے اب دوستو کس کا بیان شروع ہوگا؟ 17 سے 20 تک بیان مرض۔ اب مرض آئے گا کہ مرض کیا ہے، جڑ کیا ہے اس کی وجہ۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ کلا کا ترجمہ ہے ہرگز یہ بات نہیں ہے جو انہوں نے کی نا پیچھے۔ ایک نے کہا کہ جی مجھے تو عزت مل گئی، یہ میرا حق تھا، اور دوسرے نے کہا کہ جی میں تو اللہ پاک کے نے ذلیل کر دیا مجھے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ تم کیا نہیں کرتے؟ یتیم بچیوں کی عزت تم نہیں کرتے۔ اچھا، عرض کیا تھا کہ اس میں کتنی کمزوریاں اور خرابیاں بیان ہوں گی؟ 4۔ یہ پہلی کمزوری آ گئی۔ پہلی کمزوری کیا آ گئی؟ کہ تمہارے اندر یتیم کی عزت نہیں ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ یہ کون سی خرابی ہو گئی؟ خرابی نمبر 2۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سب سمیٹ کر، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال۔ میراث سمجھتے ہیں دوستو؟ بڑے کا انتقال ہوا تو بھائی اس کے مال میں تو ساری اولاد کا حق ہوگا نا، لیکن ایک کا ذرا طاقت زیادہ تھی یا سمجھ زیادہ تھی تو اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کا حق مار لیا کہ چلو بھائی ان کو کیا پتہ چلے گا، یا کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور تم میراث کا مال کھا لیتے ہو
سب سمیٹ کر، یعنی دوسروں کا حق بھی مار دیا. یہ ہے خرابی نمبر 3. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو حد سے زیادہ. تم مال سے محبت کرتے ہو حد سے زیادہ. یہ جمع آیا ہے نا، عربی میں اس کے معنی آتے ہیں کثیر کے، اس لیے آسان ترجمہ ہم نے عرض کیا تم مال سے محبت کرتے ہو حد سے زیادہ. یہ ہے کمزوری نمبر 4. چاروں آ گئی نا دوستوں. یہ بیان مرض ہے. بیان مرض میں کتنے امراض بیان ہوئے؟ 4 امراض. پہلا مرض کیا تھا؟ یتیم کا اکرام نہیں ہے تمہارے اندر. نمبر 2، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں ہے. نمبر 3، میراث کا مال سب سمیٹ کے کھا لیتے ہو. نمبر 4، مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو. ہو گئی بات. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. یہ آیت نمبر 21 سے 23 تک. اب کیا آئے گا دوستو؟ علاج مرض. قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی کی شکایت کر دے، شکوہ کر دے، گلہ کر لے، ناراض ہو جائے. نہیں، پھر اس کا حل بھی بتایا جائے گا. یہ خرابیاں ہیں، لیکن اب اللہ کی طرف آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب علاج مرض بیان ہو رہا ہے. اور علاج مرض کیا تھا؟ علاج مرض کیا تھا؟ تذکیر قیامت. ان سب خرابیوں اور بیماریوں کی اور کوتاہیوں کی اصلاح کا واحد اور آسان حل، قیامت کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یاد کر لو، سب سیدھا ہو جائے گا. یہ تو انسان آج اسی لیے ہے نا اس طرح گھوم رہا ہے کہ قیامت آنکھوں سے دور ہے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے. جب زمین کو کوٹنا جانتے ہیں نا، جیسے مسالے کوٹتے ہیں. جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئیں گے تمہارے رب. آئیں گے تمہارے رب. بریکٹ میں لکھیں یعنی اللہ کا عرش. اب ظاہر سی بات ہے، آنا جانا بیٹھنا یہ تو انسان کے لیے ہے نا. اللہ پاک تو ان کیفیات سے کیا ہے؟ پاک ہے. تو اب اگر آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں نا، لفظی ترجمہ یہ کہ جب تمہارا رب آئے گا، تو اس سے ذہن میں آئے گا کہ اللہ آئیں گے تو پھر اللہ کا جسم بھی ہے، اللہ کے پیر بھی ہے نا. اس لیے رب کا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا عرش قیامت کے دن لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا عرش آئے گا. والملک، اور فرشتے صفاً صفا، صفوں کی صفیں بنا کر. صفوں کی صفیں بنا کر. لکھ لیا. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو. اور اس دن لایا جائے گا کس کو؟ جہنم کو. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کو ہزاروں لگامیں پڑی ہوئی ہوں گی. فرشتے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دن جہنم کو لایا جائے گا. صحیح ہے. تو یومئذ یتذکر الانسان، اس دن اس انسان کو سمجھ آ جائے گی. یہی ترجمہ لکھنا ہے دوستو. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ ہو گئی آیت سمجھ میں آ گئی دوستو. اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.